السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مزید قدم بڑھا دیا ہے اور خاصے قریب پہنچ گئے وہ نوبل انعام حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اسرائیل اور ایران جنگ بندی کے بعد انہیں نوبل انعام کے لیے باقاعدہ نامزد کر دیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان انہیں باقاعدہ نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کر چکا ہے، اور پاکستان انڈیا جنگ میں جو سیز فائر تھا اس کے لیے بہرحال یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک کوشش، ایک خواب تھا ان کا کہ ان کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا جائے اور انہیں نوبل انعام دیا جائے۔ وہ جس طریقے سے دنیا کو امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں یا دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، ذرا اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ آج ان کے نائب جے ڈی وینس نے ان کا ڈاکٹرائن بیان کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ امریکہ اب کسی بھی ملک کو نیوکلیر ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے گا، اور اگر کوئی ملک ایسا کرنا چاہے گا تو امریکہ اس پر اٹیک کر دے گا۔ تو دنیا میں چودھری کا کردار جو ہے وہ امریکہ ادا کرتا رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اسے بہت زیادہ آگے بڑھا کر اور اب ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا ملک جوہری توانائی حاصل کرے گا یا یورینیم کس حد تک افزودہ کرے گا یا وہ ہتھیار بنائے گا یا نہیں بنائے گا، تو اقوام متحدہ کا کیا کام ہے اور اقوام متحدہ کے ماتحت ادارہ IAEA اس کا کیا کردار ہے، تو یہ کئی سوالات ہیں۔ اب ایران اسرائیل جنگ جس پر انہیں نامزد کیا گیا ہے امن انعام کے لیے، مقصد تو یہ تھا کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے، ایران کا نیوکلیر پروگرام تباہ و برباد ہو جائے، اس کے بیلسٹک میزائل پروگرام تباہ و برباد ہو جائے، لیکن آزاد ذرائع سے اس کی کوئی تصدیق موجود نہیں ہے کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام تباہ ہو گیا، بلکہ IAEA ہو، رشیا ہو، ایران ہو، یہ سب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیر پروگرام چند مہینے شاید پیچھے چلا گیا ہوگا لیکن ختم نہیں ہوا اور یہ دوبارہ سے شروع ہوگا۔ یعنی دوبارہ اگر ایران اپنا نیوکلیر پروگرام شروع کرے گا تو پھر اس پر سفارتی دباؤ ہوگا، اور اگر وہ پھر نہیں مانے گا تو دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ تو دنیا امن کی طرف تو نہیں گئی، یعنی ایک مسلسل جنگ ہے جو منڈلا رہی ہے۔ اسی طرح فلسطین کے حوالے سے جہاں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ بڑی وہ اب کسی بھی ملک کو جو ہے وہ نیوکلیر بم نہیں رکھنے دیں گے یا وہ اپنی چودراہٹ دکھاتی ہیں، فلسطین کے معاملے پر آ کے ان کو صرف تشویش ہوتی ہے۔ فلسطین کا حل ان کے پاس کوئی نہیں ہے، وہ اسرائیل کو اس معاملے پر روکنے کے لیے، اسے پابند کرنے کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہے، یا وہ اس قابل نہیں ہے یا ان کی اتنی پاور نہیں ہے۔ بہرحال ایران اور اسرائیل کی جو جنگ تھی، اب یہ کس طرح کی جنگ تھی اس کے حوالے سے خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو بہت مار پڑی ہے، اگر مار نہیں پڑتی تو یہ جنگ ختم نہ ہوتی۔ تو اگر مار نہ پڑتی ایران کی طرف سے اسرائیل کو تو شاید جنگ اس طریقے سے ختم بھی نہ ہوتی جس طرح سے ہوئی۔ تو اس میں ایران کا جو ہے وہ کردار ہے، ایران کی قوت تھی جس نے جنگ کو روکا ہے۔ پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران کا جوہری پروگرام ختم کر دیا، خود امریکی میڈیا اس کی نفی کر رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو امریکی صدر جس کو اپنی وکٹری کہہ رہے ہیں، ان کا اپنا میڈیا، ان کا نیم سرکاری میڈیا CNN، ان کا دیگر میڈیا وہ نہیں مان رہا، تو دنیا کیا مانے گی؟ اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ۔ غلام رسول بلوچ صاحب سابق سفارتکار ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ ماہر بین الاقوامی امور ہیں، میڈم آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میڈم آپ سے ہی شروع کرتا ہوں، کیا یہ جو آج ڈاکٹرائن بیان کیا گیا ہے جے ڈی وینس کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی ملک کو نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل نہیں کرنے دیں گے، کرے تو اس کو بم نہیں بنانے دیں گے، اور اگر اس نے کوشش کی تو پہلے سفارتی طور پر اور ورنہ پھر فوجی کارروائی کریں گے اور اسے ختم کر دیں گے، تو دنیا میں باقی جو یہ پورے سارے فورمز ہیں، اقوام متحدہ، IAEA وغیرہ، یہ سب کچھ بے معنی ہو کے رہ گیا ہے؟ ٹرمپ کیا آگیا؟ دیکھیں، ایک تو جے ڈی وینس کو پڑھنا پڑے گا کہ ڈاکٹرائن ہوتی کیا ہے۔ ڈاکٹرائن اور فریم آف ایکشن میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ڈاکٹرائن تو ایک آئیڈیالوجی پہ بیس کر رہی ہوتی ہے۔ آپ ڈاکٹرائن دے رہے ہیں کہ آپ دنیا کو نیوکلیر فری کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کی ڈاکٹرائن یہ ہے کہ دنیا میں چند جو ہیں وہ لوگ نیوکلیر پاور ہو سکتے ہیں اور جس کا زور چلتا ہے وہ نیوکلیر پاور ہو سکتا ہے، جو ہم سے بلی یا ہراس نہیں ہوگا وہ ہو سکتا ہے۔ مطلب کیا ڈاکٹرائن تو ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ایک فریم آف جو ہے وہ ریفرنس ہوتا ہے۔ آپ یہاں پہ اپنا فریم آف ایکشن دے رہے ہیں کہ اگر ایک جو ملک ہے وہ نیوکلیر پاور بننے کی کوشش کرے گا
تو ہم اس کو ڈپلومیٹیکلی پہلے بلی کریں گے، پھر ہم اس پہ اٹیک کر دیں گے، اور اب جب اٹیک کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں بن پائے گا تو سیز فائر کرا کے وکٹوریس بن جائیں گے اور کہیں گے کہ جی ہم نے تو سب کچھ نیست و نابود کرا دیا ہے۔ اب نیست و نابود کرانے کیا، دیکھیں تینوں کی تینوں جو فیسیلیٹیز ہیں، نیوکلیر فیسیلیٹیز، وہ خالی ہو چکی ہوئی تھیں۔ نتانز والی بھی، جو فودور ہے اور اصفہان، وہ تینوں ان کے اندر نیوکلیر مٹیریل تھا ہی نہیں، اور ان کو پہلے مطلب، اور خالی جو سٹرکچر ہے یہ اس کو بھی ڈیمیج نہیں کر پائے ہیں، وہ تقریباً 1 کلومیٹر جو ہیں وہ زمین کے اندر ہیں، تو جو میکسیمم یہ اگر ڈبل بھی بنکر بسٹر بم پھینکیں تو یہ 1 ایٹ اے ٹائم اور پھر اس کے بعد دوسرا، تو بھی یہ کلومیٹر ڈیپ نہیں جا سکتے ہیں۔ تو ان کو پتا تھا، یہ سارے کا سارا یہی تھا کہ اسرائیل کو بہت مار پڑ رہی ہے، اسرائیل بالکل ختم ہو جائے گا۔ اسرائیل کے پاس 6 دن کا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے، میزائل میرے پاس 6 دن کے ہیں، میں سروائیو کر سکتا ہوں، ورنہ خود سے آپ اس جنگ کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو اس میں پھر اس خطے میں سب نے مل ملا کے سب کو فیس کیپنگ دی ہے، فیس سیونگ دی ہے، جس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو اس کردار کو جو ہے وہ بھی ظاہر ہے ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی اس پہ بھی اچنبھا ہوتا ہے، اس پہ پروپوگینڈا بھی ہوتا ہے، لیکن پاکستان نے، کیونکہ اب اس خطے میں دیکھیں نا، ایک طرف گلف کنٹریز ہیں جہاں پہ امریکہ کی بیسز ہیں، ساتھ میں ہمارا ہمسایہ ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے جو ہیں تعلقات ہمیشہ سے بہت اچھے رہے ہیں، ہم ان کے وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھ پارٹی رہے ہیں، آج بھی ہمارے تعلقات ان سے برے نہیں ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ چائنا ہے، تو چائنا اور رشیا کا اپنا ایک ٹرائنگولیشن ہے، تو ہم ایک ایسے کراس روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری ہر کسی سے بنتی ہے اور ہماری ہر کوئی سنتا ہے، تو ہم نے بیسیکلی بہت بڑا کردار ادا کیا ہے سب کو سیف پیسج دینے پہ۔ ادھر سے قطر کی بیس بھی خالی تھی، جس پہ جتنے بھی جو ہے وہ میزائل پھینکے گئے ہیں، تو اس میں سمبولک 1 میزائل کو جانے دیا ہے، باقی 14 ہیں کہ 15 ہیں، ان میں باقی جو ہیں وہ انٹرسیپٹ ہو گئے ہیں۔ تو سب کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ پہ اٹیک ہونا ہے۔ تو اصل کہانی کی طرف آتے ہیں۔ اصل کہانی یہ ہے کہ ایران کی رجیم چینج کرنی تھی۔ ایران کی پہلے 24 گھنٹے کے اندر اندر ایران کے اندر اس کی ٹاپ براس اور اس کا ٹاپ پولیٹیکل جو مائٹ ہے اس کو ختم کرنا تھا، اور ان 24 گھنٹوں کی تیاری جو ہے وہ پچھلی کئی سالوں سے ہو رہی تھی۔ IAEA جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہا تھا، اور جن پلیٹ فارم سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہا تھا اس میں پلیٹ فارم ہے، جو ٹیک پلیٹ فارم ہے پلانٹیئر، اور وہ سافٹ ویئر یوز کر رہے تھے موزیک کا۔ اور اب یہ پوری کی پوری رپورٹ جو ہے وہ وسل بلورز نے پبلش کر دی ہے کہ پلانٹیئر اور موزیک کس طرح سے IAEA، جس کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اس کے ساتھ مل کر 400 ملین جو ہے ایلیمنٹس جو ہیں، یعنی کہ آپ کیا کھاتے ہیں، کیا اٹھتے ہیں، کس ٹائم نماز پڑھتے ہیں، اس سے لے کر آپ کی لائف کے اور بہت سی چیزیں، تو انڈیویجولز کے اوپر 400 ملینز تک آپ دیکھیں کہ کیا کیا کچھ ان کا دیکھا جا رہا ہوگا۔ پھر ان کو میسیجز جا رہے تھے کہ ریزائن کرو، نہیں تو تمہارے بچوں کو تمہیں مار دیں گے۔ تو پلاننگ یہی تھی، رجیم چینج تھی، بالکنائزیشن آف ایران تھی، اور ایران کے اندر اپنی فیوریبل گورنمنٹ لانا۔ رضا شاہ پہلوی کا بیٹا تیار تھا، اب 24 گھنٹوں میں یہ نہیں ہو سکا، ایران اس کی تیاری کر رہا تھا، ایران ریٹیلیٹ کر گیا۔ باقی سب جو ہے وہ پھر وہ ایک نیا سکرپٹ ہے، وہ سکرپٹ ہے جو ہر دن لکھا گیا پھر کہ اب اگلے دن کیا کرنا ہے، اور اب سروائیو کیسے کرنا ہے، اور اب سروائیو کرنا ہے۔ اور یہ رجیم چینج کا سکرپٹ ابھی بھی موجود ہے، چاہے ٹرمپ ہوں یا کوئی نئی حکومت آ جائے، ایران کے اندر رجیم چینج کے سکرپٹ کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ابھی بھی۔ ٹھیک، ایک مختصر سی بریک۔ ویلکم بیک۔ اب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، رجیم چینج آپشن نہیں تھا، لیکن ہمیں یاد ہے کہ ٹرمپ نے خود کہا کہ جی ایران کے اندر گورنمنٹ تبدیل ہونی چاہیے، ان کو آزادی ملنی چاہیے، نیتن یاہو نے کہا، اور آپ جو اس طرح سے فرما رہی ہیں کہ ٹاپ براس کو نشانہ بنانا، ان کی پولیٹیکل قیادت کو نشانہ بنانا، یہ سب کچھ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سر حارث نواز صاحب، آپ فرمائیے کہ یہ جو انکنڈیشنل سرنڈر سے معاملہ شروع ہوا اور پھر معاملہ ختم ہوا کہاں پر کہ جی سیز فائر، اور نہ رجیم چینج ہوئی، نہ پلانٹ ایٹمی تنصیبات جو ہیں وہ تباہ ہوئیں، اور نہ ہی کچھ اور ہوا۔ تو سر یہ ایران کا ریزالو تھا جس نے صورتحال کو بدل دیا، ورنہ پلاننگ تو کچھ اور تھی۔
سر حارث نواز صاحب آواز سنا آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی دیکھیں بات سے رضا یہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ان کی پلاننگ سمپل پلاننگ بڑی کلیئر ڈاؤٹ نہیں تھا کہ ریجیم چینج نمبر 1، نمبر 2 آئل اور گیس پہ قبضہ، نمبر 2 ان کے میزائلز ٹیکنالوجی کے اوپر تمام ڈسٹروائے کر کے ان کی فیکٹریز تباہ کر دیں، نمبر 3 اور نیوکلیر سائٹ کو ختم کر دیں. لائک عراق دے ہیڈ پلانڈ کہ یہ ایران عراق کی طرح ہے اور ہم یہ پوری لا کے یہاں بیٹھ جائیں گے، پاکستان کے بالکل سیستان پروونس پہ آ کے بلوچستان کے پاس آ جائیں گے، ادھر انڈیا آ جائے گا اور پاکستان کا بھی کارنر ہو جائے گا. لیکن انہوں نے بالکل مس کیلکولیشن کی. انہوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایرانین آر ویری ریزیلینٹ قوم، بہت نیشنلسٹ ہیں، محب وطن ہیں، اور پوری قوم جیسے پاکستانی کی قوم انڈیا کے خلاف لڑائی میں دے آل گاٹ یونائٹیڈ اینڈ فری فاٹ ایز اے نیشن، اسی طرح ایرانین قوم کھڑی ہو گئی. ایک یہ ہے. سیکنڈ، ایران کو یہ پتا تھا کہ ہمارے پاس ہمارے کسی ایک دن یہ ہونا ہے، ہمارے پہ اٹیک کرنا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ٹوٹل اپنی انڈیجنس پروڈکشن شروع کی، چاہے وہ نارتھ کوریا سے مدد لی. انہوں نے بیلسٹک میزائلز، کروز میزائلز، ہائپر سونک میزائلز، اس کے بعد ڈرونز، تمام انہوں نے خود بنائے، اسٹاک پائل اکٹھے کیے. اینڈ دے ڈڈ ناٹ بادر کہ جی ہمارا ڈیفنس سسٹم کیسا ہے یا ہماری ایئر فورس کیسی. دے آر ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے 8 ڈروم انڈین یہ اسرائیل کو ہم نے پینیٹریٹ کرنے ہیں اور ہم نے اسرائیل کی تباہی کر دینی ہے. اینڈ دے ڈڈ، سرپرائز کر دیا اسرائیل کو. یہاں تک کہ ایرانین ابھی امریکن پریزیڈنٹ نے خود کہا کہ اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اسٹرکچرل ڈیمیج ہوا ہے، اور اس نے خود جا کے ریکویسٹ کی امریکن سے کہ جی وی آر ریڈی فار ڈی ایسکلیشن. اور یہی ایران کہہ رہا تھا کہ یہ اسرائیل اگریسر ہے، یہ ڈی ایسکلیٹ کریں گے تو ہم مذاکرات کریں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں کریں گے. نمبر 3، اس کے بعد میرے خیال میں سب سے بڑی ایران نے عقل مندی یہ کی کہ انہوں نے امریکن نیشنز جو مڈل ایسٹ میں تھے ان کو کچھ نہیں کیا. ہی کانسنٹریٹڈ اسرائیل کے اوپر، چھوٹا ملک، چھوٹا ٹارگیٹ، نقصان زیادہ، سینسٹیو زیادہ، تباہی کر کے رکھ دی. اور اینڈ میں فیس سیونگ کے لیے جب وینٹ ٹو قطر تو انہوں نے قطر کو انفارم کر دیا کہ وی آر کمنگ اور ہم یہ کریں گے. سارا وہ کلیئر ہو گیا آئی تھنک. جب پھر آئی ڈونٹ گو انٹو ڈیٹیل. بٹ سیکنڈ ایک اور اس پہ سب سے بڑی فائدہ یہ ہوا کہ جو ان کو ایرانیین کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. انڈیا ٹوٹلی ایکسپوز ہو گیا کہ جس طرح انہوں نے چابہار میں بی ایل ایف کو ٹرین کرنے کے بہانے را کو وہاں لے کر آئے، موساد کو لے کر آئے. اس کے بعد پورا ایران میں جال بچھا دیا. ڈرون جو پارٹس میں اسمبل لائے اور ان کو اسمبل کیے، اور پورے سائنٹسٹ کے، ملٹری لیڈرز کے، پولیٹیشین کے ایک ایک کے انہوں نے ڈیٹا لیے اور اس رات کو سب کو انہوں نے مارا. ایون دین دے سسٹینڈ ایوری تھنگ. آئی تھنک ایران قوم اس وقت جیسے مرج ہوئی ہے، امریکن ٹرمپ مجبور ہو گئے تعریف کرنے کے لیے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی. آپ سوچیں اگر خدا نہ خاصہ عراق والا حال ہوتا اور یہاں پر اسرائیل آ کے بیٹھ جاتا اور امریکن بیٹھ جاتے، سوچ لیں کتنا خطرناک کمبینیشن تھا. ادھر انڈیا، ادھر امریکن اور اسرائیلیز بلوچستان کے پاس، اینڈ پاکستان. آپ سوچیں ہاؤ مچ وی وڈ ہیو بین تھریٹنڈ. اور اس کے بعد مڈل ایسٹ کا کیا حال ہوتا. تو آئی تھنک گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ، اور ایران ہیز ایمرجڈ ایز اے ریئلی سوورن اسٹرانگ ملٹری اسٹیٹ. ٹھیک سر، واقعی یہ بڑا کرم ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ ایران کی ہوئی تھی، ورنہ اس کے بعد نہ جانے اس خطے کا کیا کچھ ہوتا. سر غلام رسول بلوچ صاحب، IAEA کے ساتھ ایران نے اپنا جو معاہدہ ہے اس کو ختم کرنے کی قرارداد منظور کر لیا، اور یونینیمسلی انہوں نے کیے. ایک صاحب کوئی ایسے ہیں جو ووٹنگ میں شامل نہیں تھے، ورنہ پوری پارلیمنٹ نے ووٹ دیا ہے کہ جی اس معاہدے کو ختم کر دیا جائے. تو سر ایران تو کہہ رہا ہے وہ اپنا پروگرام بھی جاری رکھے گا، IAEA کی انڈر آبزرویشن بھی نہیں ہوگا. تو ایسی صورتحال میں آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ مانتے ہیں کہ جی اب دوبارہ سے اگر ایران نے اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کیا تو اس پر اٹیک کر دیں گے وہ؟ تھینک یو مسعود صاحب. میں یہ جو آپ کا سوال ہے وہ ایک کڑی ہے اس تمام پروسیس کی. I always consider
کہ جنگ ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ نیشنل تشخص، اس کی تاریخ اور اس کا حال اور اس کی مستقبل پہ نظر، تو یہ تمام ایلیمنٹ جو ایران کے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ ایک تو خیر تاریخ ان کی ہمیں پتہ ہے کتنی بہادری کی ہے، ان کو اپنے تشخص سے، اپنی سرزمین سے اور اپنے تمدن سے کتنا پیار ہے. they have been defending it several I think invasions جو سرزمین فارس ہے اس کو، اور وہ بڑے اپنے آپ کو اس لحاظ سے فارس کے باشندے سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کس زمانے میں جو فارس کا رول تھا وہ یہاں بحر فارس سے لے کے شاید چائنا تک وہاں تھا، سینٹرل ایشیا تک وہاں تھا جی. تو وہ رہا اس کا. لیکن جو ریولوشن ہے اس نے ایک اور چیز ان میں جو ہے وہ انسٹل کی ہے، وہ ہے آرگنائزیشن. تو اس وقت وہ قوم صفحہ بند تھی، وہ قوم ایک سوچ کو لے کے آگے چل رہی تھی. اور دیکھیے میرے خیال وقت آپ پاس کم ہے، صرف یہ میں کہوں گا کہ جو جنگیں ہیں اس سے پہلے کے محاذ پہ لڑی جائیں اس کا فیصلہ لڑنے والوں کی دماغ میں ہوتا ہے، ان کی اقوام میں ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی قوم اپنے ذہن میں جنگ جیت چکی تھی، باقی اس نے کارروائی کی. اسی طرح سے اسرائیل اپنی جنگ ہار چکا تھا ذہنی طور پر، اور اتفاق سے چونکہ جو انڈیا نے کیا اس کے اور جو اسرائیل نے کیا بہت چند ہفتوں کا تفاوت ہے، لیکن تقریباً سچویشن ایک جیسی ہے. اس طرح سے کہ وہاں بھی صرف ایک دو نقطہ ہے جو بڑا ضروری ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا، کہ وہاں پہ اسرائیل اپنی ہیجمنی ایز اے ریجنل ہیجمون کرنا چاہتا تھا، جبکہ یہاں انڈیا اپنی ہیجمون جو ہے وہ ایز اے ریجنل ہیجمون کرنا چاہتا تھا. لیکن یہاں سے بھی ریزسٹنس ملا، پاکستان نے دیا انڈیا کو، اور وہاں سے بھی ایران نے اس کو دیا. تو ایک لحاظ سے وہ جو کچھ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. اور اس کا لنک مسعود صاحب، اس کا لنک جو ہے وہ نیو ورلڈ ایوالونگ نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ ہے. وہ جب آپ اگلا سوال کریں گے تو میں اس کو اس کے ساتھ ٹچ کروں گا. جی ٹھیک ہے بنگر سر، یہ IAEA کے ساتھ کسی قسم ایران اب نہیں کرے گا اور اپنا نیوکلیئر پروگرام بھی لے کے چلے گا. بریک کی طرف مجھے جانا ہے، واپس آ کر آپ سے بھی اور ڈاکٹر شاہزاد صاحبہ سے بھی اس پہ پوچھوں گا. ایک مختصر سی بریک. ویلکم بیک. پاکستان کا بڑا اہم کردار رہا اس تمام تنازع میں جو ایران اور اسرائیل کے درمیان تھا، اور جب سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک 4 روزہ جنگ ہوئی اس کے بعد پاکستان جس طرح سے ایمرج ہوا ہے دنیا کے ساتھ، وہ بھی ایک بہت ہی قابل ذکر بات ہے اور اس پر بات ضرور کروں گا. ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا گیا اور انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں دوبارہ سے تعریفانہ بیان دیا ہے، کہ ایک انہوں نے بڑے اچھا قسم کا ایک بیان دیا ہے. ڈاکٹر شاہزی آپ فرمائیے کہ یہ بار بار ری ہائفنیٹ کرتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور ایک مرتبہ پھر، اور کوئی موقع نہیں جانے دیتے، کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس میں وہ پاکستان اور انڈیا کا ذکر ایک ساتھ نہ کرتے ہوں. اور انہوں نے پچھلے کچھ عرصے سے شروع کیا ہے، وہ جنرل عاصم منیر اور مودی کا ذکر ایک ساتھ کرتے ہیں. کیا بتانا چاہ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، یہ انڈیا کے لیے اس پورے انسیڈنٹ میں پاکستان جو ہے وہ اس ریجن کا جو سیکیورٹی سٹیبلائزر کے طور پہ سامنے آیا ہے، ایران جو ہے وہ وکٹر کے طور پہ، اور انڈیا جو ہے وہ لوزر کے طور پہ سامنے آیا ہے. اور وہ انڈیا جو اپنی پوری ڈپلومیٹک جو ہے، جتنا مودی کی گورنمنٹ تھی اور جے شنکر جتنے ٹائم پہ فورن منسٹر ہیں، ان کی ایک ہی بات تھی کہ ہمارا بہت ٹف سٹانس ہے، ہم بہت سخت جواب دیتے ہیں، ہم بڑی لیزر آئیز کے ساتھ. اب دیکھیں 2-2 لاکھ جو ہیں ان کی ریلز بنا کے کسی سیلیبریٹی کی طرح ان کی ریلز جو ہے نا ان کے آفس سے نکالی جاتی ہیں. آج انہوں نے اس صحافی کو یہ ڈانٹ پلائی، آج اس صحافی کو، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم ایسٹ میں بھی جائیں گے تو ہم ویسٹ میں بھی جائیں گے، ہم برکس کے ممبر بھی ہوں گے، ہم ڈی ڈالرائزیشن بھی کریں گے، ہم کوڈ میں رہ کر چائنا کو کنٹین بھی کریں گے، ہم چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ بھی کریں گے مگر دشمنی بھی کریں گے، ہم ساتھ میں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کو انڈورس کریں گے، مگر ساتھ ہی ہم روپیز میں رشیا سے آئل بھی خریدیں گے اور ایران سے انڈر دا سینکشن ایران سے آئل سمگل بھی کریں گے.
تو آپ دیکھیں وہ ہر جگہ پہ آپ کو اسٹریٹجک ایمبیگوٹی نظر آتی ہے، کسی بھی چاہے وہ ٹیکنیکل لیول پہ ہو، آپریشنل یا ڈپلومیٹک لیول پہ ہو، اسٹریٹجک ایمبیگوٹی جو ہے وہ قوموں کی، ملکوں کی موت ہوتی ہے۔ آپ اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کے ساتھ آگے نہیں چل سکتے۔ ہمیں اور اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو انٹرنلائز کرا دیا کہ جی انڈیا اور چائنا جو ہے وہ ہائفنیٹ ہیں، اور پاکستان کوئی نکر میں بیٹھا ہوا، کوئی سری لنکا، میرا مقصد کسی کا ملک کو چھوٹا بڑا کہنا نہیں ہے، لیکن کسی بھی ایک چھوٹے سے جزیرے، ایک غریب سے ملک کے ساتھ ہائفنیٹ کر کے لوگوں کے دماغوں میں ہی کر دیا۔ تو ان کے لوگوں میں جو شوق گیا، جس طرح پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور جس طرح پاکستان نے اپنا جو ہے وہ مقدمہ پوری دنیا کے سامنے، تو ان کے لوگ جو ہے وہ ایک شوق میں چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب کچھ ریٹوریکل تھا اور اسٹریٹجک ایمبیگوٹی پہ چل رہا تھا۔ اب وہ یہ رہا ہے کہ چونکہ ان کی اسٹریٹجک ایمبیگوٹی اتنی زیادہ ہے، تو ٹرمپ ان سے ڈیمانڈ یہ کر رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ بتائیں کہ آپ برکس میں ہیں، آپ ڈی ڈالرائزیشن کی بات کر رہے ہیں یا آپ میرے ساتھ ہیں؟ تو ہم جو ہے وہ سیف رہ گئے، کیونکہ ہم نے تو بڑے بڑے بول نہ ادھر بولے ہوئے تھے نہ ادھر بولے ہوئے تھے۔ ہماری تو اسٹریٹجک جو ہے وہ پوزیشننگ اتنی کلیئر ہے کہ ہم وار آن ٹیرر کی بات تھی تو ہم 100% ساتھ تھے، ہم چائنا کے ساتھ ہیں تو ہم 100% ہیں، ہم نے ایران کا ساتھ دیا تو 100% دیا، گلف سٹیٹس جو ہیں 100% ہیں۔ تو یہ کسی کے ساتھ بھی یہ 100% نہیں ہے۔ انہوں نے ایران کا ساتھ دینے کا ڈرامہ کیا، لیکن موساد کے ساتھ مل کر وہاں پہ اپنے سلیپر سیل بنائے، اور جتنے بھی زیادہ نقصان جو ہے وہ ایران کو اس وقت ہوا ہے اور جو اس کی انٹیلیجنس کے لوپ ہول سامنے آئے ہیں وہ وایا انڈیا آپ کو نظر آتے ہیں۔ انڈیا کا ہاتھ ہے اس میں جی۔ تو اس میں اب دیکھیں کہ اب براڈر سٹیج پہ آپ اگر چاہیں کہ، اور ساتھ میں دیکھیں ایک پولیٹیکل لیڈر ایک اور چیز ہے، ایک گورنمنٹ امپلائی ایک جنرل ایک اور چیز ہے۔ آپ ایک گورنمنٹ کے ایک امپلائی کو ایک پولیٹیکل جو ہے وہ پارٹی کے لیڈر کے ساتھ ہائفنیٹ کر رہے ہیں، تو ایک ڈپلومیٹیکلی تو آپ ایک بہت بڑا اور وہ بھی جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا راگ لاپتا ہو دعویٰ کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں تو یہ موت ہے نا، یہ مودی کے لیے ایسے ہے جیسے آپ نے مطلب کوئی ہے کہ اب آج مجھے زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، جلتے توے میں بٹھا دیا اس کو۔ بالکل جلتے توے سے بھی بڑھ کے ان کو۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جب سے انہوں نے ہم پہ وار امپوز کی اور ہم نے اسے ریٹیلیٹ کیا اور دنیا نے پھر ان کے اوپر تھو تھو کرنی شروع کر دی، کہ اتنی ال ٹائمنگ تھی کہ پوری دنیا میں کہیں پہ لوگوں کے پاس ایپیٹائٹ ہی نہیں ہے اس دہشت گردی کے نام پہ، ایک ایکٹیو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، آپ دہشت گردی کے نام پہ ایک ملک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کوسچن کرنے پہ آ گئے ہیں۔ تو اس دن کے بعد سے جے شنکر آپ کو منظر عام پہ نہیں ملتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ٹرمپ کر رہے ہیں اور بار بار ہمارا نام لے رہے ہیں، اس میں بھی ظاہر ہے ہمیں بہت سکیپٹسزم کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ انڈیا کا ساتھ شاید ریٹوریکل ہی ہے امریکہ کے ساتھ چلنا، ہمارا ریٹوریکل یا سمبولک نہیں ہے، ہم نے امریکہ کے ساتھ چل کے دیکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہم جو اس وقت 3D چیس کھیل رہے ہیں وہ کچھ کی سمجھ میں آ رہی ہے اور کچھ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور کوئی بھروسہ نہیں کہ یہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اگلے ہفتے کچھ اور کہنا شروع کر دیں۔ بالکل، تو ہمیں بالکل بھی، میں تو یہ کہتی ہوں کسی بھی جگہ پہ یہ ٹاکنگ پوائنٹ بنانا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ انہوں نے آج ہمیں تعریف کر دی تو معاف کر دیا، ہمارے یہ ٹاکنگ پوائنٹ ہونے ہی نہیں چاہیے۔ ہمارا ڈپلومیٹک پوسچر اور ہماری جیو پولیٹیکل پوزیشننگ ہمارے ٹاکنگ پوائنٹ ہونے چاہیے، اور ہمیں بار بار ریٹریٹ کرنا چاہیے کہ چائنا کے ساتھ ہماری دوستی پہ کسی قسم کی، کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا ڈیبیٹ تو 10 حد آگے چلی جاتی ہے، تو چائنا کے ساتھ ہم ہیں ہی ہیں، ہم اس بلاک میں ہیں ہی ہیں، لیکن ہم اس طرح سے ایمبیگوٹی کے ساتھ نہیں چلتے کہ ہم نہ تو بلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں امریکہ کو، اور نہ ہی پھر ہم بیچ راستوں سے جو ہے وہ چیزیں اسمگل کر رہے ہوتے ہیں سینکشنز کنٹریز کے ساتھ۔ ہم نے ایرانین برادرز کے ساتھ جب ایران سینکشن تھا تو ہم نے اس کا برنٹ فیس کیا، لیکن ہم نے ایران کے ساتھ اس طرح سے چور دروازوں سے انٹرنیشنل رولز کو انڈیا جو کہتا ہے، معذرت آپ کی بات کرتی ہے، انڈیا جو کہتا ہے وہ پاکستان نے کر کے دکھایا ہے۔ پاکستان ایک ہی وقت میں چائنا کے بھی قریب ہے، امریکہ کے بھی قریب ہے، عرب ممالک کے بھی قریب ہے، وہ رشیا کے بھی قریب ہے اب پہلے کی نسبت، اور وہ ایران کے بھی قریب ہے۔ تو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بڑی نکھر کے سامنے آئی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، جب ہم یہ معاملہ سارا شروع ہوا تھا تو ہم نے کئی مرتبہ ذکر کیا، آپ سے مطالعات ہوئی کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ تشکیل پا رہا ہے، تو اس میں اسلامی دنیا خاص طور پہ ایران اور پاکستان جو ہیں اور پھر باقی دنیا جو ہے وہ کس طرح سے ایمرج ہوتی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک دو باتیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ پاکستان نے
ایک تو دنیا کو، امریکنس کو، یورپین یونینس کو، اپنے ریجن میں سب کو بتا دیا کہ پاکستان از اے ویری رسپانسبل میچور نیوکلیئر ملک ہے ود بیٹل ہارڈنڈ اینڈ پروفیشنل آرمی. ایک تو یہ کر دیا، پوری قوم اکٹھی ہو کے کھڑی ہو گئی. اور ابھی امریکن نے اور ایون رشیا نے، ہمارے ریجن میں سب نے ریلائز یہ کر لی ہے نا پاکستان از اے ریجنل اسٹیبلائزر. پہلے انڈیا کہتا جی انڈیا وانٹیڈ ٹو بیکم اے ریجنل ہیجمونک ڈیزائن تھے اس کے. اب آپ یہ دیکھ لیں بنگلہ دیش، چائنا، پھر اس کے بعد برما، سری لنکا، نیپال، ایران، پاکستان، سینٹرل ایشیا، افغانستان، all are now with پاکستان. اور سر میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں اس میں، بس یاد آ گیا مجھے کہ یو این میں اینٹی ٹیررزم کمیٹی میں پاکستان کو جو پوزیشن ملی ہے وہ بھی پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ دا ورلڈ از ریئلائز. اور یہ ٹرمپ نے کشمیر کو انٹرنیشنلائز کر دیا. جس طریقے سے انہوں نے وار میں پاکستان کی تعریفیں کی، اس کے بعد پاکستان نے جس طریقے سے ایران کا سٹینڈ لیا، آئی تھنک دیٹ واز اے ایکسیلنٹ ڈپلومیٹک موو. یہ ایران کو اس وقت بہت ضروری تھا. اب انڈیا از آؤٹ، ایران نے یہاں تک کہہ دی 4 بار تھے ٹو کک آؤٹ انڈینس، وہاں سے وہ بھی نکال رہے ہیں ان کو. سیکنڈ، ہمیں دیکھیں اپنے ملک میں پہلے سب سے پہلے اپنے ریجن میں اسٹرانگ ہوتے ہیں، رشیا، چائنا، ایران، پاکستان، بنگلہ دیش، چائنا. سو ایک تو یہ ہم ہو گئے. اس کے بعد آپ نے مڈل ایسٹ میں بھی ابھی ہمیں ایوری بڈی از لوکنگ ٹورڈز پاکستان. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو جا کے، جیسے ہمارے فیلڈ مارشل کو وہاں پر عزت افزائی ملی، 1 کے بجائے 2 گھنٹے رکے، انہوں نے وہاں پر ایران کے بارے میں بریف کیا، اور وہاں جا کے ان کی سوچ بدلی ہے کہ ایران کی رجیم چینج بھی نہیں ہو سکتی، ایران پہ قبضہ بھی نہیں ہو سکتا. میکس یو کین ڈو از کہ اس کے نیوکلیر پہ جا کے آپ نیوٹرلائز کر سکتے ہیں. جو اور سر یہی وہ 2 گھنٹے تھے، یہی وہ 2 گھنٹے تھے جس میں 1 گھنٹے پہلے انہوں نے انکنڈیشنل سرنڈر کی بات کی، اور میٹنگ سے باہر آ کے انہوں نے کہا نہیں ابھی بات چیت، اور میں 2 ہفتے کا مزید ٹائم دیتا ہوں. میں سمجھ ہوگا ٹھیک ہے. سو اس کنڈیشن میں آپ دیکھیں. اور اس کے بعد ایران نے بڑی کیلکولیٹڈ موو کی تھی اسرائیل نے. دیکھیں اس نے حزب اللہ کو نیوٹرلائز کر لیا پہلے، حماس کو کمزور کر لیا، حوثیز کو کمزور کر لیا، اور سیریا پہ چلا گیا. مطلب ہے کہ پہلے اس نے انشور کیا کہ جب ایران پہ اٹیک ہو تو یہ پراکسیز اس کی جو ہیں وہ پیچھے سے اسرائیل کو اٹیک نہ کریں. لیکن دیکھ مس کیلکولیٹ، ایران نے جو ان کا حال کیا نا اسرائیل کا، اور جس طریقے سے اس کا انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے، کیجولٹیز کی ہیں، جس پہ اسرائیل ول ریممبر، اور ہمیشہ کے لیے نیتن یاہو کی سیاست کو اس نے دفن کر دیا ہے. پلیز ڈو ریممبر. ابھی بات یہ ہے کہ ایران کو چاہیے کہ امیڈیٹلی امریکن سے جو بھی یہ نیوکلیئر کی بات کرتے ہیں اپنی سینکشن ختم کرائیں. اس نے کہا کہ جی میں بھی ایران سے اپنے آئل کی بات کروں گا. سو پاکستان شوڈ امیڈیٹلی گو، کیش آئل بھی لیں، گیس بھی لیں، بالکل، اور اپنے ملک کو فائدہ پہنچائیں، اور ساتھ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں، ایران کو سپورٹ کریں، اور برنگ اگین مڈل ایسٹ کنٹریز کو دے شوڈ بیکم ٹوگیدر. کیونکہ دیکھیں اب مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے ابھی موقع ہے، ورنہ اسرائیل یہ ایک ایک کر کے گریٹر اسرائیل میں سارے ممالک شامل آتے ہیں، ہاف آف سعودی عرب بھی آتا ہے. جب تک مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے، ابھی یہ لیسن مل گیا ہے. اور ابھی اس میں امریکن سے بات کریں کلیئر مسلمان کہ جی خدا کے لیے غزہ کے اوپر جو ظلم و بربری ہو رہا ہے سر، یہ اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار امریکن. بالکل سر، آپ کا میسج آ رہا ہے. وقت ذرا کم ہے تو میں آگے بڑھنا چاہوں گا. غلام رسول صاحب، سر یہ اسلام کیا ایمرج ہونا نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ، اس کو آپ کوئی بھی نام، کوئی بھی اصطلاح دے کر اگر ہمیں سمجھانا چاہیں، اور دوسرا فلسطین کے معاملے پر اس پوری جنگ کے بعد اگر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلامی دنیا اس اپورچونٹی کو کیش نہیں کر رہی ہے. دیکھیے یہ اپورچونٹی ابھی نہیں ہے، ابھی اس وقت یہ بہت بڑا چیلنج ہے. چیلنج اس لیے ہے کہ جو میں نے بات کی کہ میں لنک کروں گا اس کو، کہ وی آر ایک تاریخ کے ہم اس لمحے میں ہیں جبکہ پرانا آرڈر جا رہا ہے اور ایک نیا ورلڈ آرڈر تشکیل پا رہا ہے. تو یہ جو دو حملے تھے ایران پہ اور پاکستان پہ، وہ
تھا پریمپشن کہ یہ دو کردار ریجنل طریقے سے انڈیا ساؤتھ ایشیا میں اور اسرائیل مڈل ایسٹ میں ہیجمون بن جائیں اور ایک ایسا آرڈر جو ہے وہ تشکیل پائے جس میں پاکستان اور ایران جو کہ دو اہم ملک ہیں, دو اہم ستون ہیں اسلامک ورلڈ کے. آف کورس ٹرکی از دیر, اس کے علاوہ انڈونیشیا ہے, وہاں پہ ملیشیا ہے اور بہت سارے ممالک ہیں, لیکن ان دا جیو اسٹریٹجک کینوس کے اوپر دیکھا جائے تو یہ دونوں ممالک اہم حیثیت اور سیلینٹ اہمیت کے حامل ہیں, لہذا ان کو نیوٹرلائز کرنا تھا. دیکھیے میں اس کو حسن اتفاق قطعی نہیں کہتا کہ تقریباً وہی پیٹرن ہے کہ ایک پریٹیکسٹ بنایا گیا ہے حملہ کرنے کا, پاکستان کے اوپر ٹیررزم کا, ایران کے اوپر نیوکلیئر کا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, لیکن اس کے برعکس پاکستان نے اور ایران نے کیا کیا, ایک تو جنگ جو ہے ایران نے جنگ اسرائیل کی سرزمین پہ لے گیا. دس از فار دا فرسٹ ٹائم ان 70 ایئرس آف اٹس کریشن کہ جنگ کوئی عرب ملک یا نان عرب ملک مسلمان ملک اس کی سرزمین تک چلا گیا ہے. کسی نے تو یہ بھی کہا کہ خیبر کے بعد دوسری مرتبہ ہوا ہے, یعنی اس وقت کسی حد تک بالکل درست ہے, تاریخ کا بالکل شاہد ہے وہ ہوئے. انڈیا کا بھی یہی ہوا کہ ہم نے کراس کیے بغیر ان کے اپنی سرزمین میں انہی کے جہاز گرائے. تو یہ بہت بڑا فرام دا وار کانسیپٹ پوائنٹ آف ویو, یو میک دا ایڈونچر آف دا ایگریسر سم اتنا کاسٹلی بنا دو اس کے لیے کہ اٹ شوڈ بیکم ایز اے ڈس انسینٹو. جو میں بھی اور آپ بھی طالب علم ہوں گے وار سٹڈیز کے, کہ آپ نے ڈی انسینٹیوائز کرنا ہوتا ہے دشمن کو, اور اگر آپ ویک ہیں تو دیٹ بیکمس اے انسینٹیو. تو میں سمجھتا ہوں ایٹ دی اسٹریٹجک لیول ایک نیا بینچ مارک پاکستان نے بھی رقم کیا اور ایران نے بھی رقم کیا کہ اگر تم سوچو گے حملہ کرنا, دس ول بی یور کاسٹ آف یور مس ایڈونچر, جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بیئربل نہیں ہے. جی ٹھیک سر, ایک بریک لینا ہے سر. اور ہاں ایک نقطہ میں کہنا چاہوں گا آئی اے ای کے, جی آئی اے ای کے حوالے سے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو الزامات اس پہ آ رہے ہیں اس حوالے سے, اور آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے میں کہوں گا کہ پاکستان, ایران اور باقی جتنے بھی ممالک ہیں, دے مسٹ ڈیمانڈ فرام دا سیکرٹری جنرل آف دا یو این کہ ایک تھرو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونے چاہیے. کیوں کہ اگر آئی اے جیسا یو این کا آرگن اگر اسپائنگ میں شامل ہے, اٹس becomes part and tools of aggression of a country, the whole system is discredited. So I think we must demand, the world must demand an investigation, اور اس کے لیے جوابداری فکس کی جائے. ڈیفینیٹلی اس پہ کام ہونا چاہیے. جی ٹھیک سر, ایک بریک لینا ہے یہاں پر, بریک کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحبہ, یہ دنیا اس وقت تک غیر محفوظ رہے گی جب تک کشمیر اور فلسطین جیسے مسائل کا حل نہیں نکلتا, اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اگر انہیں نوبل پیس پرائز چاہیے تو اس طرح کے مسائل کو انہیں حل کرنا ہوگا. دنیا ان دو کانفلکٹس کے بعد ان معاملات کو کس طرح سے آگے لے کے بڑھتی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, یہ فلسطین کے مسئلے نے خاص طور پہ فنڈامنٹلی انسان کو بدل دیا. ہم انسان اب کبھی بھی ویسے نہیں رہیں گے جیسے کہ اس جو یہ 2 سال ہیں ان سے پہلے تھے. تو فنڈامنٹلی سائیکولوجیکلی جو ہے وہ پرسیپشن میں اور جو ویژن ہے اس میں چینج آیا ہے. اور اگر جیسے کہ فلسطین کا مسئلہ بہت عرصے تک انڈر دا کارپیٹ کیا گیا, جیسے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے انڈیا جو ہے وہ کرتا چلا آ رہا ہے, اسرائیل بھی یہی, فلسطین کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, فلسطین پھر اس کے بعد ایگزسٹ ہی کرنا چھوڑ گیا, فلسطین پھر غزہ بن گیا, پھر فلسطینی جو ہیں وہ غازنز بن گئے. تو یہ تو ہم ایک ایسا تماشا دیکھتے چلے آ رہے ہیں, اور اسی رول بک کو اور اسی ٹول کٹ کو جو ہے وہ نریندر مودی جو ہے وہ اپلائی کر رہا ہے کہ کشمیری کون ہے, مطلب پہلے وہ ہندوستانی ہے پھر وہ ہندوستانی بھی نہیں ہے, مطلب آپ انڈر دا کارپیٹ کر رہے ہیں. تو ہم یہ فورسی کر سکتے ہیں کہ آپ بھی وہاں پر کوئی فیوچر کا جینوسائیڈ پلان کر رہے ہیں. تو کیا ہم ایک اور ایکٹیو جینوسائیڈ
3D پہ 24/7 دیکھنے کی ہمت یا طاقت رکھتے ہیں، یا ہم پھر سب کوئی میس زومبیزم میں یا میس پاگل پن جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا، کیونکہ ہیومن کیپیسٹی ہے نا ہماری بھی ظلم اور بربریت کو برداشت کرنے کی. تو دنیا اس وقت جو ہے وہ بالکل بھی اس چیز کی طرف نہیں ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اپارٹائڈ سٹیٹس بنا کر آپ لوگوں کے بیسک رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے وہ ختم کریں اور کالونیز بنائیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل میں رہنے والے جتنے بھی یہ یورپین جوز تھے جن کے اپنے اپنے گھر تھے وہ واپس چلے گئے، اور بہت زیادہ تعداد میں وہ واپس گئے، کیونکہ وہ نہ تو وہ سیمائٹس تھے، نہ ان کا اس انڈیجنس لینڈ سے کوئی لینا دینا تھا. تو یہی ان چیزوں کو ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں کہ ان مسئلوں کا حل بہت سیریس بنیادوں پہ ہونا چاہیے. صرف جو ہے وقت تھوڑا سا کم ہے تو میں جلدی چاہوں گا کوئی کامنٹس اس پر ہو جائیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کیا ایک طرف اتنا ظلم ہو رہا تھا، دوسری طرف فرانس، جرمنی، برطانیہ، پھر یہ کہ جو رکن ممالک ہیں ان کا جو کردار رہا، تو پوری ایک ویسٹ جو ہے وہ خاص طور پہ ہم اگر کہیں کہ ایک مذہبی تفریق ہمیں نظر آئی اس پورے تنازع میں. تو آگے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ دو ملک ایسے ہیں جو جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور دنیا مسلمانوں کا جب معاملہ آتا ہے تو وہ عیسائی دنیا اور یہودی دنیا الگ ہو جاتی ہے مسلمانوں سے؟ دیکھیں بات سنیں جی، بات یہ کہ یہ مسلمانوں کا اپنا قصور ہے. عراق میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، اس کے بعد سیریا میں دیکھ لیں، یمن میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھیں، پھر وہاں پر کوسوو میں کیا ہوا، سوڈان میں کیا ہوا. ایوری ویئر مسلمان از بینگ سارٹڈ، اور یہ ہمارا اپنا قصور ہے. اگر آج یہ 57 ممالک جن کے پاس دنیا کی دولت ہے یہ نہیں سمجھیں گے تو یہ ایک ایک کر کے یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر رہے ہیں. پوری کوشش ہونی چاہیے اسلامک ممالک کی اس وقت کہ یہ موقع ہے ٹرمپ کے نوبل پرائز کے لیے کہ وہ 2 اسٹیٹ کی جو بات ہے، 2 نیشن اسٹیٹ کہ اسرائیل اور پیلسٹائن کا، اس کا مسئلہ حل کریں. آدھی دنیا سے یہ دہشت گردی یہ سب ختم ہو جائے گا، اور جن دن کشمیر کا مسئلہ ختم ہوگا تو یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. اس لیے مسلمان اکٹھے ان کی نظر کے سامنے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں جو غزہ میں ظلم و بربریت ہو رہا ہے، اینڈ نو بڈی اسپیکنگ آؤٹ. جسٹ امیجن ایران تھا جس کو انہوں نے کافی حد تک نیوٹرلائز کیا، وہی بولتا تھا، اس کی پراکسیز تھیں حزب اللہ، حماس اور یہ ہوتی جو کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ آج یہ سبق سیکھ لیں، یہ اپنے ریت میں شتر مرغ کی طرح سر ڈال کر نہیں بیٹھیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ سب کی باری آ رہی ہے. اگر یہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ آر گوئنگ ٹو سفر اے لاٹ. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اور کم از کم 2 اسٹیٹ کے لیے اس کے لیے امریکن سے کھل کے بات کریں. امریکن پریزیڈنٹ ان آرتھوڈاکس ہے، یہ کوئی نہ کوئی آؤٹ آف بیکس اس کا حل شاید نکال لے. ٹھیک ہے سر، غلام رسول صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے؟ کیونکہ اس دن تنازعات کے بعد ہم اپنی پوزیشن سے شاید 2 4 قدم پیچھے گئے، لیکن دوبارہ ہم اسی طرف بڑھ جائیں گے جہاں پر سے ابھی ہم واپس پلٹے ہیں اگر یہ مسائل حل نہیں ہوئے. نہیں، دیکھیے اسلامک ورلڈ از ٹو بگ. اسلامک ورلڈ کی جب ہم بات کرتے تو ہم اسلامک سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں، اور جب آپ سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں تمام ایسپیکٹس ہوتے ہیں. کشمیر اور فلسطین کوئی شک نہیں کہ مرکزی سیاسی مسائل ہیں، اس سے زیادہ وہ انسانی حقوق کے مسئلے ہیں. تو آئی تھنک what Islamic world has to do is to prioritize the human aspect of all these conflicts within their countries and abroad. یہ بڑا ضروری ہے کہ اخلاقی ہائر گراؤنڈ حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ایک آرگیومنٹ بنانے کے لیے مورل جو ہے ہمیں وہ جانا پڑے گا، اس لیول پہ جانا پڑے گا. سیاسی طور پہ obviously ایک تحریک چلنی چاہیے، لیکن فقط ان دونوں اگر ہم سر وقت ختم ہو گیا سر، بالکل میں معذرت چاہوں گا، یہاں پر آپ کی بات کٹ رہی ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں آگے اس گفتگو کو بڑھا سکوں. بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب آپ کا بہت شکریہ. غلام رسول بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے آج بہترین تجزیات سنے، بہترین پینل ہمارے ساتھ موجود تھا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.